بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے جلسہ یوم پیدائش مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے صدر جلسہ جناب منصور احمد قادری صاحب اور اس پروگرام کے آرگنائزرز میں بڑی کاوشیں اور کوششیں کرنے والے جناب محمد وسیم کرمانی صاحب اور آج کے مہمان مقررین میں جناب عبدالعزیز منا صاحب، کونسلر CMC بیدر و صدر نشین AIMI ضلع بیدر، اسی طرح عبدالکریم صاحب اور شجیع الرحمان انجینئر صاحب، شفیع الدین صاحب اور اس پروگرام کی نظامت کر رہے جناب سید مختار صاحب، محمد صلاح الدین فرحان صاحب اور ڈائس پر تشریف فرما مجیب صاحب، یہاں موجود سارے پریس پرسنز، سوشل میڈیا اور دیگر پرنٹ کے ذمہ داران اور جمیع سامعین بھائیوں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آج جو جلسہ رکھا گیا ہے اس عظیم المرتبہ شخصیت کی پیدائش کے تقریباً 138 سالہ یوم پیدائش ہے۔ مراد گئے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ جو 1888 میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں اس پروگرام کے آرگنائزرز جو آج ایک بڑا اہم موقع ہے، یوم تعلیم پورا ملک اور پورا دیش منا رکھا ہے۔ اس موقع پر میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ ہمارا نیشنل ایجوکیشن ڈے ہے اور مسلمانان ہند کو میں دوہری مبارکباد دیتا ہوں کہ اس ملت نے اس ملک اور قوم کے لیے بڑے اہم سپوت دیے گئے۔ بھائیوں، میں اپنی گفتگو کا آغاز مولانا ابوالکلام آزاد کی شخصیت کے مختصر سے تعارف سے آپ کو کرانا چاہتا ہوں۔ منا بھائی صاحب نے بڑی اہم باتیں رکھی۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ آپ کے والد محترم مولانا خیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت کے لیے بڑا خصوصی انتظام کیا تھا۔ آپ کو عربی آتی تھی، آپ کو فارسی آتی تھی، آپ کو اردو آتی تھی، آپ کو انگلش آتی تھی اور آپ بنگالی پر بھی عبور رکھتے تھے۔ آپ جب 21 سال کے ہوئے تو آپ صرف 21 سال کا نوجوان کلکتہ سے آزادی کی سور پھونکتا ہے الہلال نامی پرچے کے ذریعے، اور یہ الہلال 1907 میں کلکتے سے نکالا جاتا ہے۔ ان کی زور قلم میں اتنی طاقت تھی، آزادی کی تحریک کو انہوں نے ایسی توانائی بخشی
کہ ان کا پین نیم، نک نیم جسے کہا جاتا ہے، وہ آزاد کے طور پہ مشہور ہوئے، اور الہلال کے اداریوں اور اس کے مضامین کے ذریعے آپ کی تحریک آزادی ہند میں آپ امام الہند کہلائے. یعنی اس ہندوستان کے لیڈروں میں آپ کو جو لقب دیا گیا وہ امام الہند کا دیا گیا، اور بالآخر اس آواز کو دبانے کے لیے اس پر پابندی لگا دی گئی، الہلال پر. لیکن یہاں آزاد کہاں رکتے تھے؟ ان کے پیپر کو تو ایک پابندی لگائی گئی، ان کے فکر اور ان کی سوچ کو اور ان کے افکار کو وہ آزاد تھے. انہوں نے البلاغ نامی پرچہ شروع کر دیا، اور مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ اس ملک کے، جیسا کہ یہاں بات آئی، آزاد ہندوستان کے پہلے نیشنل ایجوکیشن منسٹر رکھے. تقریباً 10 سال تک جو ایجوکیشن منسٹر رکھا ہو، اس کا ورثہ، اس کی جائیدادیں اور اس کے وراثت کیا ہونی چاہیے اور کیا ہو سکتی تھی، آپ اندازہ لگائیے. لیکن آج تحقیق کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ مولانا آزاد 10 سال ایجوکیشن منسٹر رہنے کے باوجود آپ نے کوئی جائیداد نہیں بنائی، کوئی ورثہ نہیں چھوڑا. آپ اتنے مخلص ملک اور قوم کے خادم تھے کہ یہاں یہ بات آئی، آپ ہی نے UGC IIT کو جہاں انٹروڈیوس کرایا، CBSE بھی آپ ہی نے اپنے زمانے میں بنایا. آپ کو حیرت ہوگی یہ جان کر کہ انسٹیٹیوٹ آف ریسرچ امپورٹنس آپ نے قائم کیے. آپ نے ساہتیہ اکیڈمی قائم کیا جو کسی بھی زبان کے لٹریچر کو فروغ دیتی ہے، اور اسی مرکز کے نقش قدم پر ہر اسٹیٹ میں ساہتیہ اکیڈمیز قائم ہوئے. آپ نے للت کلا اکیڈمی قائم کی جو آرٹ اور ویژول آرٹ یعنی فائن آرٹ اور ادب کو آگے بڑھانے کے لیے کام کی. آپ کو یہ جان کر تعجب ہوگا، آپ نے انڈسٹریلسٹ کو پروموٹ کیا جس میں مشہور نام جمشید جی ٹاٹا کا آتا ہے. وہ جمشید نگر جس کا دوسرا نام ٹاٹا نگر بھی ہے، جو آج جھارکھنڈ کی راجدھانی ہے، آج اس فیملی کو یہ جو مقام ہے، مولانا آزاد نے اسے انڈسٹریلسٹ کو پروان چڑھنے کا موقع دیا. میں اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مولانا آزاد اتنے مخلص تھے کہ ہمارے قریب میں دکن ہی میں کا علاقہ احمد نگر، ہاں، اس کے قلعے میں آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو انگریزوں نے قید کیا. پانی میں آپ کے ساتھ گاندھی جی ہیں قید خانے میں، آپ کے ساتھ سردار ولبھ بھائی پٹیل جی ہیں، آپ کے ساتھ نہرو جی ہیں. ان سب کے ساتھ آپ قید کی مشقتیں جھیل رکھے گئے. ایک رات جیل خانے کا افسر آیا اور آ کر اس نے کہا کہ مولانا آپ کا مشہور لقب تھا اور ہر ایک نام لیے بغیر احترام سے مولانا کہتے تھے. اس نے کہا احمد نگر کے قلعے میں جب آپ قید تھے، رات دیر ہو گئی تھی، آپ چراغ لگا کر لکھ رہے تھے اور پڑھ رہے تھے، تو اس افسر نے کہا کہ مولانا رات دیر ہو گئی ہے، آپ آرام فرما لیں. اس موقع پر مولانا نے جو جواب دیا وہ آج ہمیں سنہری حرفوں میں لکھ سکتے گئے اور ہم سب کے لیے ایک راہ عمل ہے. مولانا نے کہا اے جیل کے افسر سنو. اس نے کہا کہ آپ کے دیگر ساتھی سو رکھے ہیں اور آپ جگ رکھے ہیں. تو مولانا نے کہا کہ سنو،
ان کی قوم سو رکھی ہے، یہ ان کی قوم، ہاں ان کی قوم جاگ رکھی ہے اور وہ سو رکھے ہیں، میری قوم سو رکھی ہے اس لیے میں جاگ رکھا۔ بھائیوں، یہاں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مولانا آزاد 1958 میں آپ انتقال کر گئے 70 سال کی عمر میں۔ آج ہم یاد انہیں کر رکھے ہیں، تو میں ایک اصولی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ 2025 میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندگی کی مہلت دی ہے اور اس بھارت، آزاد بھارت میں ہمیں باشعور بنایا ہے، نوجوان بنایا ہے۔ تو میرا یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اتنی شمتا اور شکتی رکھی ہے کہ اس دور کے چیلنجز کا مقابلہ ہم کر سکتے ہیں۔ اس دور کے آزاد مولانا احمد محی الدین، غلام احمد محی الدین مولانا آزاد امام الہند تھے، تو آج کے مولانا آزاد ہمارے ہر گھر میں ہو سکتا ہے۔ اسے آئیڈینٹیفائی کرنا، اسے پہچاننا، اسے پروان چڑھانا، اسے پروجیکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم مایوس نہ ہوں، ہم مرعوب نہ ہوں، ہمارے اندر اللہ نے وہ صلاحیت دی ہے، اسی لیے تو اللہ نے ہمیں آج پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ کی عین سنت ہے، یہ اللہ کا عین طریقہ ہے، یہ اللہ کی عین مشیت ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ کہتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اس اللہ کے طریقہ کار اور مشیت کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ بھائیوں، میں اسی قید خانے سے آپ کو وہ منظر بتانا چاہتا ہوں جس میں ایک مولانا کے لیے ایک آزمائش کا وقت آیا۔ وہ آزمائش کا وقت یہ تھا کہ مولانا کی اہلیہ بیمار تھیں، لیٹر آیا، آپ نے بھی چاہا کہ میں بیوی سے ملوں اور اس کی عیادت کروں، خدمت کروں۔ درخواست دی کہ میری بیوی بیمار ہے، مجھے جانے کی اجازت دی جائے۔ آپ کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ چند دنوں کے اندر آپ کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا۔ جیل کا افسر آ کر کہتا ہے مولانا آپ اپنی بیوی کے انتقال کی خبر آپ کو پہنچا دی گئی ہے، آپ کو یہ اجازت حاصل ہے کہ آپ اپنی اہلیہ کی تدفین میں شریک ہو سکتے ہیں۔ مولانا نے آہ بھری اور بہت ٹھنڈے اس سے وہ بات کہہ گئے جس میں سب کے لیے ایک میسیج ہے، پیغام ہے۔ مولانا نے کہا میری بیوی اور میری اہلیہ کو جب ضرورت تھی مجھے اجازت نہیں ملی، ہاں اب میں نہیں جاؤں گا، کہیں نہیں جاؤں گا، اب میری ضرورت ملک اور قوم کو ہے۔ اور آپ نے کہا کہ میں اب نہیں جاؤں گا۔ یہ بڑا میسیج بتاتا ہے کہ مولانا آزاد وہ مجاہد تھے جو اپنی ذاتی اغراض پر آپ نے ملک اور ملت کے مفاد کو سامنے رکھا۔ چند سالوں کے بعد جب آپ کی قید ختم ہوئی تو آپ نے کلکتے میں آپ کی اہلیہ زلیخا بیگم کی خبر پر گئے اور خبر پر جا کر خوب رویا اور کہا کہ بیگم میں ملک، وطن اور ملت کی خدمت نے مجھے اس کی اجازت نہیں دی کہ میں تم سے مل سکوں اور تمہاری آخری تدفین میں شریک ہو سکوں۔ کیا یہ مثالیں ہمیں مل سکتی ہیں؟ بھائیوں، آزاد جیسا لیڈر اگر ہمیں پیدا کرنا ہے تو ہمیں ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈرتا ہے کیا؟ تو اندیش ہے طوفان سے، ڈرتا ہے کیا؟ تو اندیش ہے طوفان سے، بغیر تو ناخدا تو
کشتی بھی تو ساحل بھی تو۔ شاعر کہتا ہے کہ تم کیوں ڈرتے ہو، تم اس ملک کی تقدیر بدل سکتے ہو، تم اس ملک کی نئی نسل ہو، تمہارے ہاتھوں میں یہ ملک ہے، اور آؤ عہد کرو کہ اس ملک کو ہم سدھاریں گے، اس ملک کو ہم سنبھالیں گے۔ مولانا آزاد جیسی قیادت کے لیے مولانا آزاد نے ہی 3 میسیج دیے گئے۔ سب سے پہلی بات آپ نے جو دی وہ یہ کہ آزادی کے بعد اس کے حقیقی ثمرات اور اس کے فائدے اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتے جب تک کہ گھر گھر فرد فرد تعلیم نہ ہو جائے۔ تعلیم تعلیم تعلیم، اس کے لیے آپ نے بڑی کوششیں کی۔ دوسری چیز آپ نے بتایا کہ علم کا سرچشمہ وحی الہی، علم وحی ہے اور علم تکوینی ہے، اور آپ نے ایک پیارا جملہ کہا کہ علم وحی اور علم تکوینی جہاں ملتے گئے سمندر وہی اسلام ہے۔ تو مولانا نے اسی قرآن کے ذریعے سے کلام الہی و کلام ربانی کو سمجھانے اور اس کے میسیج کو، انقلابی میسیج کو دینے کے لیے آپ کی معرکۃ الارا تفسیر بیان القرآن ہے۔ آپ یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ ناظرہ قرآن، خالی ناظرہ قرآن پڑھ لینا اور قرآن کو سمجھے بغیر اس کے معنی و مفہوم فہم کو پڑھ لینا، اگرچہ کہ بے شک ثواب گئے، میں ان کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، وہ اس کے معنی و مفہوم کو سمجھانے پر بہت زور دیا، اور مورخین لکھتے گئے کہ ہندوستان میں قرآن مجید کو معنی اور مفہوم کے ساتھ سمجھنے کا ذہن مولانا ابوالکلام آزاد نے دیا۔ تیسری چیز، اور آپ نے یہاں بتایا کہ ایک بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کروں گا کہ مولانا آزاد نے جو قربانیاں دی ہیں اور آپ کے ساتھیوں نے جو قربانیاں دی ہیں، یہ تاریخ سے سب واقف ہونا چاہیے، ان واقعات کا چرچا ہونا چاہیے۔ ہم حال کے تو واقعات بہت سناتے گئے، تاریخ اس لیے پڑھیں اور اس سے اس لیے واقف رہیں کہ ہمارا تاریخ جتنا روشن اور تابناک تھا، حال اس سے زیادہ روشن اور تابناک ہو جائے، اور انشاءاللہ مستقبل اس سے زیادہ برائٹ اور فیوچر رہے گا۔ میں آج کے اس اسٹیج سے مولانا آزاد کا جو اعلیٰ کیریکٹر تھا اور دنیا نے اسے تسلیم کیا تھا، آپ کو بتانا چاہوں گا۔ اس وقت کے پرائم منسٹر پنڈت جواہر لال نہرو نے فون کر کر ان سے مشورہ لینے کے لیے جا رہے تھے، تو مولانا نے کہا، کیونکہ وہ پرائم منسٹر تھے جواہر لال نہرو جی اور یہ ایجوکیشن منسٹر تھے، مولانا نے کہا کہ میں خود آ جاتا ہوں۔ تو پنڈت جواہر لال نہرو کا اتنی قدر تھی کہ انہوں نے کہا کہ مولانا نہیں، میں آپ کے گھر آتا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آج کی سیاسی پارٹیوں میں ایک ایک بندے کا ایسا مقام اور ایسی ریسپیکٹ اور ایسا وقار اور مرتبہ دیا جائے تو کیا سب کا ساتھ، سب کا وکاس اور سب کا وشواس اور سب کی ترقی نہیں ہوگی؟ میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے راحت اندوری کا یہ شعر پڑھ کر اپنی جگہ لیتا ہوں۔ سبھی کا خون شامل ہے، سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں، کیا ہندوستان کسی کے باپ کا تھوڑی ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔